اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، دوستان عزیز، علماء کرام، ہماری بحث چل رہی تھی خداوند عالم کی شناخت کی جو ادلہ ہیں، جو دلائل ہیں، جو براہین ہیں، اور ہم نے پہلے دلیل نظم اور دلیل ہدایت کو بیان کیا اور یہاں تک پہنچے تھے جو کچھ بعد میں نے مصادیق اور خدا کی آیات اور نشانیاں بیان کیں، اور اس سے نتیجہ یہ نکالا، دو نتیجے، کہ ایک تو ان چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے، عقل یہ نتیجہ نکلتا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ساری کچھ نشانیاں دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات کا، جیسے ہر مجموعے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اس پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا خالق ضرور ہے۔ دوسرا، برہان ہدایت سے یہ نتیجہ لیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو سکھاتے ہیں طبیعت، بلکہ خداوند عالم وہی ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، جس میں کہ ہم نے پہلے معرفت شناسی کی بحث میں یہ جو گاؤزن ہوتا ہے، گاؤ جانور، گاؤ ٹائپ کا، جو کئی ہزار کلومیٹر سفر کر کے اور ہر سال اپنا نیا سے نیا نقطہ جہاں پر سبزہ چراگاہ ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یا پھر اس میں نے وہ جو ایک حشرے کی ایک مثال دی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ نے بچے نکالنا ہوتا ہے، انڈے دینے کے وقت وہ مادہ جو ہوتی ہے، ایک کیڑے حشرے کو لے کر اس کے اوپر مکھی ٹائپ یہ جو حشرہ ہوتا ہے اس کے اپنے انڈوں کے اوپر رکھ دیتی ہے، وہ نہ مرتا ہے نہ ہی زیادہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جیسے وہ انڈے دیتی ہے خود مر جاتی ہے، بچے نکلتے ہیں، اسی کیڑے کا وہ گوشت کھا کے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو آگے چلاتے ہیں۔ یا پھر وہ جو مرغ ٹائپ ایک آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے پرندہ، اپنا مرغ ٹائپ وہ جو پرندہ کہہ لیں یا جانور، کہ جو کتنی مشکل حالات سے یعنی مادہ انڈے دینے تک کیسے گھر بناتی ہے، کیسے اس میں ایک گرمی اور سردی پیدا کرنے کے لیے اس میں پتے جمع کرتی ہے، اس کے پانی کا جگہ بناتی ہے، پھر اس کا 1 میٹر چوڑی ریت کی دیوار بناتی ہے، پھر اس میں گھر میں سوراخ رکھتے ہیں، مادہ مر جاتی ہے اور نر باقی یہ سارے کام کرتا ہے کہ انڈوں کی ایک مشین تیار ہو جاتی ہے قدرتی طور پر، کہ جس سے بچے نکل آتے ہیں، نہ زیادہ سردی بنتی ہے، سردیاں آ جائیں تو وہ خود سوراخ بند کر دیتا ہے، گرمیاں آ جائیں تو کھول دیتا ہے، اور اس کے ٹیمپریچر کو برابر رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس نے اس کو سکھائیں؟ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو ہدایت دینے والا بھی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے۔ فعلاً وہ ذات کی صفات کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، یہ بعد میں کریں گے۔ اور آخری تیسرا نتیجہ جو ہم نے لیا وہ یہ تھا کہ دلیل نظم یا دلیل برہان سے ہم یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ ان مجموعوں کا، اس نظام کا، اس دنیا کا کوئی چلانے والا ہے اب، اور وہ کم از کم علم رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے، کہ جس نے قدرت رکھتا تھا تو اتنے عجیب و غریب دقیق قسم کے، پیچیدہ قسم کے نظام اور چیزیں بنائیں، اور پھر ان کو ہدایت بھی دے رہا ہے، تو اس کو میں علم بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ اب آیا وہ ایک ہے صرف یا مختلف ہیں؟ ہو سکتا ہے کئی بنانے والے ہوں۔ یہ نتیجہ یعنی توحید حقیقی وہ اس سے ثابت نہیں ہوگی، لیکن یہ ثابت ہوگا کہ اس جہان کا کوئی خالق مالک ضرور ہے۔ اب اس سے بعد ہم جو اگلی بحث کریں گے جو اسی دلیل نظم سے مربوط ہے، کہ کچھ عرصے سے، بلکہ کافی عرصے سے ایک ڈارون اور اس کے علاوہ مثلاً کئی اور بھی گزرے ہیں، انہوں نے ایک پیش کیا ہے نظریہ۔ لامارک اور ڈارون یہ دو مشہور زیست شناس گزرے ہیں، سائنس جو جانوروں کی، اس پر انہوں نے بہت زیادہ تجربات کیے ہیں۔ انہوں نے تکامل کا نظریہ پیش کیا، اور تکامل کا نظریہ پیش کیا یعنی ابتدا میں پانی سے ایک تک سیلولی جس کو کہتے ہیں، ایک خلیے والا جاندار تھا، پھر آہستہ آہستہ مثلاً 1 ملیارڈ سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد یہ ایسے ہی رہا، اس سے تک سلول اور بھی بنتے رہے خلیے، اس کے بعد تقریباً 600 ملین سال پہلے یہ پھر آہستہ آہستہ یہ
چند سیلولی ہو گیا. پہلے ایک سیلول تھا، پھر یہ مرکب چند سیلولوں والے یہ بیکٹیریا اور یہ وہ بن گئے. اس کے بعد پھر 100 ملین سال پہلے جو ہے پہلا موجود جو خشکی پر آیا، انہی سے جو ہے جس نے خشکی میں زندگی کی، جس میں یہی میکروب وغیرہ تھے، وائرس وغیرہ تھے. اس کے بعد یہ جو ہے گیاہان، پودے اور بن گئے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ حشرات اور پھر جو ہے جانور، جیسے مثلا یہ پہلی وہ تھیوری دیتا ہے انسانوں کے لیے کہ جو ہے جیسے بندر اور بندر کی طرح کے پھر جو ہے نا دوسرے جانور یہ بھی پیدا ہوئے، جیسے کہ پرندگان، حشرات وغیرہ یہ بھی پیدا ہوئے. اور پھر یہ جو انسان نما بندروں کا یہ بھی مختلف، جیسے گوریلا ہوتا ہے، جیسے مثلا بندر ہوتے ہیں، میمون ہوتے ہیں اور بابون ہوتے ہیں، مختلف اس قسم کی جو ہے انسان نما جن کی تھوڑی بہت شبہات تھی یہ تھے. پھر ان سے آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی جو ہے ان بندروں سے، مثال کے طور پر یا بندر نما جانوروں سے تھوڑا سا انسان کی طرف جو ہے، پھر کوئی 100 سالوں کے بعد تھوڑا سا اور انسان کی طرف، پھر ایسے ایسے ہماری یہ انسان کی حقیقت بن گئی. یہ وہ نظریہ ہے جس کو کہتے ہیں نظریہ تکامل، ہم اپنی زبان میں اردو میں تو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں. اچھا، اس میں بحث کی جا سکتی ہے، تکامل کا بالکل اسلام منکر نہیں ہے، لیکن اس شیپ میں یہ جو تکامل کہہ رہا ہے اس کا منکر ہے. بعض چیزوں کا تکامل کا انکار نہیں، لیکن وہ بھی خدا کی قدرت سے نہ، جیسے کہ یہ کہتے ہیں طبیعی طور پر ایسے ہوتا گیا، اور کچھ اور بھی یہ میں ابھی بیان کرتا ہوں، اس کے جو ہے فرائض بیان کرتے ہیں، اس کے طریقے بیان کرتے ہیں. تو دوستان عزیز، اس میں اصل مسئلہ ہم کیوں بحث کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دلیل نظم اور دلیل ہدایت کے مقابلے میں نظریہ تکامل کو لے کے آتے ہیں بے دین لوگ جو دین کے خلاف ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر اتنا زیادہ شور غوغا پراپوگنڈا کیا اور دین کے مخالف اس کو استعمال کیا. اصل میں وہ جو تھیوری ہے کہ قرآن مجید اور حدیث سے جو میں ملتا ہے اور باقی آسمانی کتابوں سے بھی، کہ تمام انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جو ہے ان سے ہوئی، اس کو رد کرنے کے لیے اصل یہ نظریہ لے کے آتے ہیں. ورنہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزوں میں تکامل کا اسلام بھی قائل ہے، اس کے مساتیق بھی ہیں، لیکن کلی اس نظریے کو جو ہے اسلام قبول نہیں کرتا، بلکہ عقل بھی قبول نہیں کرتا، جس طریقے سے ہم بیان کریں گے. دوسرا، یہ کوئی ایک مسلم اصول نہیں ہے کہ جو انہوں نے کلی اصول ثابت نہیں کر پائے، ایک مفروضہ ہے. کچھ انہوں نے تجربات کیے، احتمالات کی بنا پر انہوں نے احتمال دیا کہ لگتا ہے ایسا ہوا ہوگا، ایک مفروضے کی حد تک ہے. مسلم اصول یا کلی اصول ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے. تو میں یہیں پر جو ہے یہ بیان کروں گا کہ اصل میں ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بعض بے دین یا لادین جو ہیں، یا جن کو آج کل جو کہتے ہیں تھوڑے سے اپنے آپ کو روشن فکر کہتے ہیں کہ ادھر سے بھی کچھ لو، کچھ دین کا بھی لو، دین اسلام کی نمبر پلیٹ بھی لگے رہے، سائنس کو بھی اتنے مرعوب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کے فرضیے پر قبول کر لیتے ہیں، یہاں کے یقینی عقلی بات کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور پھر یہی چیزیں ایسا دین سے ارتداد اور الحاد کا باعث بنتی ہیں. اور اسی نظریوں کو بیسک نظریہ جو ہے وہ قرآن کے اصولوں کے خلاف، دین کے اصولوں کے خلاف اس کو پیش کیا جاتا ہے. اب پہلے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا خود پہلے نظریہ تکامل، کیونکہ ہو سکتا ہے صاحب نے نہ پڑھا ہو. یہ نظریہ تکامل اس کی کیسے ہے، اس کے کیسے مراحل ہیں، کیسے یہ جو ساری میں نے اب سٹوری بیان کی اور یہ کہتے ہیں یہ کیسے انسان تک ایک تک سلولی یعنی ایک خلیے سے پھر چند خلیے، پھر 10 خلیے، پھر حشرات، میکروب حشرات، پھر جانور اور فلاں بنتے بنتے پھر جانوروں سے مثلا انسان بن گئے. تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے یہ پتہ چلا. تو سب سے پہلے جو ہے یہ کہتے ہیں پہلا جو ایک ان کا دعویٰ ہے، ادعا ہے، 5-6 یا 7 یہ جو چیزیں پیش کرتے ہیں، جن میں سے ایک رکن جو ہے وہ ہے انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ماں باپ سے مختلف قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور اس میں بعض کا چیز ہوتا ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود جو طبیعت کے ساتھ زیادہ سازگاری اپنا لیتا ہے اور زیادہ ان میں اعلیٰ نسل کا ہوتا ہے، اس میں قوت مدافعت چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ بچ جاتے ہیں. باقی ایسا ایسا منقرض ہوتے جاتے ہیں. پھر جب ماحول تبدیل ہوتا ہے، طبیعت اس طریقے سے ان کی آگے گروتھ ہوتی رہتی ہے اور چینجنگ ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے چوہے پائے جاتے ہیں، موش پائے جاتے ہیں، چوہے.
تو یہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ چوہے بہت زیادہ تھے، لیکن ان میں سے جو ایک صحرا میں پایا جانے والا خاکی چوہا جو ہے وہ کیونکہ ماحول سے زیادہ اس کا جو ہے تعلق ہے، یعنی اس کا رنگ بھی مٹی کی طرح کا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ چست و چالاک بھی ہوتا ہے، قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، دشمن سے بھی اپنے آپ کو جلدی بچا لیتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ باقی جو عام قسم کے چوہے تھے وہ شکار، جانوروں کا شکار ہو گیا، دشمن کا شکار ہو گیا، نہ بچا سکے، یہ جو ہے یہ پھیلتا اور گیا اور زیادہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ بس وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اس طبیعت یعنی اس جہان میں جو بھی کامل تر ہوگا، بہتر ہوگا، از لحاظ طاقت، قدرت، ماحول کے ساتھ سازگاری کرنے والا، اپنی اس کی اگر اس میں اس کی غذا، فضا، ہر چیز، اس کی رہائش ساری آ جاتی ہے، جو بھی ان میں سے بہتر طریقے سے کرے گا اس کی نسل آگے چلے گی، باقی ایسے ایسے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور منقرض ہو جائیں گے، اور پھر ان سے آگے بھی نسل تبدیل ہوتی جائے گی۔ یہ ایک ان کا پوائنٹ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے ان کا وہ ہے خود محیط، یعنی یہ جو فضا یا یہ جو ماحول کے اثرات، کہتے ہیں کہ یہ ماحول کے اثرات بھی جو ہیں یہ بھی انسان کے ڈی این اے اور انسان کی یہ جو جینٹک تبدیلیوں کا یہ باعث بنتے ہیں، اور بعض جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنی اسی ماحول اور طبیعت کی مجبوریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خاص شکل اور اندازے میں ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو ڈارون کے علاوہ جو دوسرا ایک مہم ترین اس کا نظریہ پرداز ہے، یعنی مفروضہ قائم کرنے والا، یہ اسی جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تکامل کا، نظریہ تکامل کا، وہ ہے لامارک۔ لامارک کہتا ہے کہ جیسے آپ مثال دیتا ہے کہ جیسے زرافہ ہے، باقی بھی مثلا کوئی جو ہے وہ پتے وغیرہ کھاتے تھے، گھاس کھاتے تھے، یہ بھی کھاتا تو یہی ہے، لیکن اس نے عادت بنا لی کہ اونچے اونچے درختوں سے پتے کھاتا رہتا تھا، اتنا یہ گردن کو اوپر یہ جھٹکے دیتا، اور اتنے یعنی اس کی گردن کی ورزش حرکت ہوتی رہتی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کی گردن لمبی ہو گئی۔ جنہوں نے صرف گھاس چرنا شروع کر دیا تو ان کی گردن چھوٹی رہ گئی۔ یا وہ مثال دیتا ہے جیسے مثلا یہ ہوتی ہے بطخ، مرغابی وغیرہ، کہتے ہیں ان کے بھی پنجے دوسرے جانوروں کے طرح تھے، لیکن یہ کیونکہ پانی میں بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اپنے پنجوں کو، انگلیوں کو کھول کر رکھتے تھے، تو طبی طور پر آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایک پہلے باریک سی جھلی بنی، پھر بنتے بنتے ان کے پورے پاؤں میں جھلی بن گئی۔ تو کہتے ہیں یہ سارا عمل کوئی 1 سال 2 سال چند سال میں نہیں ہوتا، بلکہ کافی عرصہ لگتا ہے۔ تو اس میں آہستہ آہستہ یہ چینجنگ آ جاتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ ماحول کی وجہ سے، جس میں کہ پانی کا اثر، گرمی سردی کا اثر، خشکی کا اثر، پہاڑوں کا اثر، سبزے کا اثر، یعنی یہ پورا ماحول جو ہے یہ بان کر ان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس میں جس سمت میں یہ ڈلتے ہیں کچھ ماحول کا اثر ہوتا ہے تو ان میں یہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ فارسی میں استعمال ہوتا ہے جہت ینتیکی، یعنی یکدم خلیوں کا چینج ہونا، یکدم جو ہے جینٹک تبدیلیاں جو وہ آنا۔ کہتے ہیں بعض کا ہوتا ہے یہ انسان کا ڈی این اے جو ہوتا ہے اس میں جو تبدیلی آتی ہے یہ طبیعت ایسی ہے، ماحول ایسے، بعض میں یکدم آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس میں سالوں گھنٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں آ جاتی ہے، اور بعض میں یہ تبدیلی یہ بھی ہے، یعنی یہ تکامل کی مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ چوتھی جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں شانس اور اتفاق، کہتے ہیں قسمت میں ایسا تھا، اتفاقاً ایسا ہو گیا، یہ یکدم ایسا ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمیں اللہ تو اس کا اسباب کا پتہ نہیں ہوتا، یکدم کو ایسی ماحول کی وجہ سے، خاص فضا کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے کہ ان کے ڈی این اے میں فوری چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تقریباً 4 قسم کے جو ہے یہ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ یہ اس طریقے سے تبدیلی آتی ہے نظریہ تکامل میں۔ اب جو ہے نتیجہ ہم یہ نکالیں گے کہ کیوں یہ چیزیں لے کر بعض جو سائنسدان یا یہ بایولوجی کے لوگ تھے یہ نظریہ تکامل کے جو ہے وہ قائل ہو گئے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو اصلی اس کا مہم ترین اگر خلاصہ نکالیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب انسانوں سے لے کر حیوانوں اور فلاں میں کیا ہے مشابہت پائی جاتی ہے۔ بعض جانور جو ہیں ان کے مثلا اسکلز ملتے، ہڈیاں ملتی ہیں، اور اس طرح کے جو ہے نا جغرافیہ میں بعض جانوروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں چلے جاتے ہیں،
اس کے بعد جو ہے پرانی 1000 سالہ جو ہم نے ان کو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ان کی حقیقت کا مطالعہ کیا ہے، اور اس طریقے سے جو ان کا جو ہے نا خلیے وغیرہ کی چینجنگ وغیرہ، تو ان سب سے ہم دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ ان میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور کیونکہ انسان اور بندر وغیرہ میں زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، تو جو تک سلول کے بعد جو ہے اصل میں ہمارا یعنی ہمارے جو اجداد تھے وہ یہ تھے، اس سے پہلے وہ ایک اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ایسا ایسا مختلف چیزیں بنتی گئیں، جن میں سے ایک وہ بندر نما خانوادہ تھا، اس سے پھر ایسا ایسا انسان کی طرف تصور شروع ہوا، اور ہم یہ ہیں۔ یہ ساری حقیقت ہے اس کی نظریہ تکامل کی۔ اب اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ یہ نظریہ تکامل اور دین کے ساتھ اس کی کیا مشکل ہے، کیوں اس کے دین کے اوپر اس کو یہ لے کے آتے ہیں، زیادہ منور دیتے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔